وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. مجھے قاری ادریس صاحب نے حکم دیا کہ آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں میں عظمت صدیق اکبر پہ گفتگو کروں. سبحان اللہ. خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ان کی عظمت اس کے بے شمار پہلو ہیں. سوچ رہا ہوں
کہ آج ان میں سے کس پہلو پر گفتگو کروں۔ ماشاءاللہ پھر میرے دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں میں ان کے حوالے سے عظمت صدیق اکبر بیان کروں۔ آپ کے گھر میں حدیث کی جو بھی کتاب موجود ہے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، موطا امام مالک ہے، مشکات ہے، جو کتاب بھی آپ کے گھر میں اسے اٹھائیے، ان کتابوں میں مختلف باب ہیں، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الحج، باب الصوم، باب النکاح، باب الطلاق۔ اس میں آپ نکالیں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کتاب نے اس کو روایت کیا۔ اس کا آواز کم کر دیں یار، کہاں بیٹھے، کم کر دیں۔ اپنے انتقال سے صرف 4 دن پہلے میرے آقا نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں خود پڑھائی۔ یہ جمعرات کا دن ہے، آگے جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کے 10-11 بجے آپ کا انتقال ہے۔ سر مبارک پہ آپ نے ایک پٹی باندھی ہوئی، جسم پہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی۔ اس چادر کے اوپر سے ہاتھ لگا کے کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار۔ فرمایا تم 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے وہ 2 آدمیوں کے برابر اللہ کے نبی کو بخار ہو رہا۔ صحابہ نے جب تعجب کیا کہ 2 آدمیوں کے برابر، تو آپ نے فرمایا تعجب نہ کرو، اللہ اجر بھی تے انہیں ہی دیندا ہے نا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیے،
یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کوئی کلام، گفتگو، خطاب موقع ہی نہیں ملا. یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے جو میرے آقا دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، دنیا کو پسند کرتے ہو، یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. بین الدنیا والآخرہ یا بین الدنیا وما عندہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فاختار الآخرہ. اس بندے نے دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کیا، آخرت کی زندگی کو پسند کر لی ہے. آپ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں، اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لی. صحابہ خطبہ خاموشی سے سن رہے ہیں کہ اچانک ایک طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی. یہ رونے کی آواز سسکیوں میں بدل گئی. صحابہ نے اس رونے والے کو دیکھا تو یہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی. حدیث کے یہ لفظ ہیں، ہم نے تعجب کیا. ایک عبد کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اس نے آخرت کو پسند کر لی ہے. اس میں رونے والی بات کون سی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تمہیں کون بتائے اس عبد سے مراد خود نبی پاک ہیں. کسی صحابی کی نظر یہاں نہیں پہنچی، سب سن رہے ہیں. ایک عبد کی بات ہو رہی ہے، بندے کی بات ہو رہی ہے. اس نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کر لیا ہے. اس کی تہ میں پہنچے تو صرف صدیق اکبر. تمہیں کون بتائے کہ عبد سے مراد هو المخیر، یہی ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے. اور اب نبی پاک ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اب ہماری اور نبی پاک کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ابو بکر رونے لگ گئے. حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں انہوں نے ایک لفظ کہے. علماء کرام تو عربی جانتے ہیں، حدیثیں پڑھتے بھی رہتے ہیں، مجمع بھی علماء موجود ہوں گے، سٹیج پہ بھی ہیں. یہ تسی بھی سمجھ جاؤ تو تھوڑی مہربانی نہیں تو میں نے سمجھانا پینا. آسان سی عربی ہے، عربی بندہ سمجھ جائے تو جو عربی میں لطف ہے وہ اردو میں کہاں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عبد سے مراد نبی پاک ہیں. اس کو سمجھا ابو بکر نے، کان ابو بکر اعلمنا.
ترجمہ کروں؟ سبحان اللہ کوئی زیادہ نہیں ہونے لگ گئی؟ سبحان اللہ. نہیں آپ کو تو سمجھ نہیں نہ آئی تبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کان ابو بکر عالمنا، ہم سب سے بڑھ کر اگر کوئی عالم تھا تو وہ صرف ابو بکر ہی تھا. کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا. جہاں کسی کی نظر نہ پہنچی وہاں ابو بکر کی نظر. یہ سسکیوں کی آواز جو بلند ہوئی ہچکیوں میں بدل گئی، رونے کی آواز جو بلند ہوئی تو میرے آقا کے کانوں تک پہنچی. ممبر پہ ہیں ملوالی کے لوگوں، ابو بکر کے رونے کو، اس کی آواز کو میرے آقا نے سنا تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا. خطبے کا موضوع بدل دیا. چلو جس طرح میں اس کو ادا کرتا ہوں اچھا ادا کروں تو آپ بھی تھوڑی سی داد دے دیں. مسجد نبوی ہے، ممبر میرے نبی کا ہے. خطیب کون ہے؟ خطیب امام الانبیاء ہے، خطیب رحمت للعالمین ہے، خطیب خاتم النبیین ہے، خطیب محبوب خدا ہے. اور خطبہ سننے والے کون ہیں؟ نہیں یہ میں تعارف کرواؤں گا. یہ تو بڑا آسان سا تعارف ہے، صحابہ یہ تو سب کو پتہ ہے. خطبہ سننے والے اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں. خطبہ سننے والے اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ان کے تلووں کے ساتھ ملنے میں اپنی سعادت سمجھتی ہیں. خطبہ سننے والے وہ لوگ ہیں جن کو رب نے رضا کی سند اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں دی. اور خطبہ سننے والے لوگ وہ ہیں جن کو جنت ڈھونڈتی پھرتی تھی. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. رضا کی چادر دے دی، جنت کی خوشخبریاں دے دی، ایمان کی گواہیاں دے دی، تقوی کی شہادتیں دے دی، صداقت کو بیان کیا. اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المؤمنون حقا. ذرا حقا پہ تو غور کرو یار. حقا میں نہ پکا. اولئک ہم المؤمنون. جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تو نہیں تھا. آپ تھے؟ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد. بولو بولو بولو. ابن حجر، ابن اسیر، ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باہو تھے؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی کے یار تھے، میرے نبی کے صحابہ تھے. ثانوی سمجھاؤ یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ اولئک ہم المؤمنون. آج کتنی زبان سے کہہ دیتے ہو منافق تھے جی. اوپر سے کلمہ پڑا تھا جی.
نبی پاک کے انتقال کے بعد بدل گئے، سیدہ فاطمہ پہ ظلم کرنے لگے، دروازے کو آگ لگا دی۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ یوں ہی کسی کو منافق کہہ دینا؟ قرآن نے کہا یا ایھا النبی، بندیالوی جو استدلال کر رہا ہے شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو، شاید۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ومأواہم جہنم۔ میرے نبی کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر، ان پر سختی کر۔ مأواہم جہنم، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بندیالوی کہتا ہے قرآن میں رب نے کہا کافروں منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ابو بکر اور عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض قرآن کہتا ہے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اس وقت بھی کہاں ہے؟ یہ اس وقت بھی جنت میں ہے۔ کچھ علماء نے لکھا زمین کے جس ٹکڑے سے خمیر لیا جاتا ہے اس انسان کو بنانے کے لیے زمین کے جس خطے سے خمیر لیا جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ بندہ اسی میں لوٹتا ہے۔ ملوالی کی زمین اور قبرستان سے خمیر لیا گیا تو مرنے کے بعد وہ اسی میں لوٹا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے جس پاکیزہ مٹی سے میرے نبی کے وجود کا خمیر لیا گیا تھا اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کے وجود کا بھی خمیر لیا گیا تھا۔ اولئک هم المؤمنون، پکے اور سچے مومن یہی ہیں۔ اگلا جملہ شاید آپ کو تو سمجھ نہ آئے، بیمار لوگوں کے سینے میں ٹھا کر کے لگے گا۔ بیمار سینوں میں ٹھا کر کے لگے گا، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ سے محبت بھی مومن ہی کرے گا، مومن ہی ہوگا جو ان سے محبت کرے گا، مومنوں کے سوا ان سے محبت کوئی نہیں کرے گا۔ رضا کی سندیں دے دی، جنت کے پروانے ہاتھ میں پکڑا دیے، تو غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے، یہ کام غلط کیا تھا اور یہ کام غلط کیا تھا اور یہ کام غلط کیا تھا اور یہ کنبہ پروری کی تھی اور یہ خیانت کی تھی۔ میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، علماء دیوبند کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء بریلی کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء اہل حدیث کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، تہاڈے بھی حالے فیصلے ہونے نے، آپ کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں جناب۔ میرے علماء کے، صلحاء کے، اتقیاء کے، اصفیاء کے، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ کیا فیصلہ، کیا فیصلہ؟ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت؟ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے انہاں دے فیصلے رب نے کر دیتے نہیں۔
تو میاں اپنی نبیڑ مرن تو بات تیرے نال کی ہونا. تو معاویہ کو چھوڑ, تو عمر بن العاص کو چھوڑ, تو حضرت عثمان کو چھوڑ, ان کے فیصلے رب نے, انہوں دے فیصلے ہو گئے نے, رضی اللہ عنہم, ان کے فیصلے رب نے کر دیے. سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں کر دیے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, رب نے کہا کلن, کرو کلن دا مانا, کرو کلن دا مانا, کیوں نہیں کرتے ہو, کرو کلن دا مانا کرو. اگر معاویہ صحابی ہے, اگر عمر بن العاص صحابی ہے, اگر حضرت طلحہ صحابی ہے, اگر حضرت زبیر صحابی ہے, تو پھر مان رب کا فیصلہ, تسلیم کر رب کے فیصلے کو. کلن, ایک دفعہ کہو تو صحیح, کلن, کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں, جنت کا فیصلہ وعدہ ہم نے سب سے کر لیا. تو ساں اپنی نہ بیڑو, صحابہ جیسی ہستیوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دو. صحابی صحابی پہ تنقید کرے, کوئی گل دل لگ دی, وہ بھی صحابی تے, وہ بھی صحابی. میں کون ہوں بھائی, خدا دی قسم, اگر آج حضرت عمر ہوندے نا, تواڈی پیٹھ دریاں نال کھرچ کے رکھ دیندے. جج بن کے بیٹھ جاتے ہو, فلاں حق پہ تھا, فلاں تجھے کس نے جج بنایا ہے؟ تو جج, تو نے فیصلے کرنے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ ان میں حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. جو بھی تھا وہ جانے اور ان کا رب جانے. ہمیں رب نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر. نبی پاک کے انتقال کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ چلے گئے آگ لے کر, انا للہ و ممبر پہ وہ جمعے کے دن گالیاں دیتے تھے. واہ واہ, ممبر کے دن, ممبر پہ بیٹھ کے نا جمعے کے دن وہ حضرت معاویہ کو گالیاں دیا کرتے تھے, تے سارے اگو صحابہ چپ کر کے سن دے سن. آپ کا خطیب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھوڑی سی گستاخی بھی کرے, سنو گے؟ سنو گے؟ پھر انہاں صحابہ دا ایمان تواڈے برابر بھی نہیں سی, یہی منوانا چاہتے ہو؟ وہ گالیاں دیتے ہیں, صحابہ خاموشی سنتے ہیں. یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے. میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کی یہی تربیت کی تھی جو تم بتا رہے ہو. گالی تو میں بھی نہیں دیتا, گالی تو کوئی شریف آدمی نہیں دیتا, خاندانی آدمی گالی نہیں دیتا, عزت دار بندہ گالی کسی کو نہیں دیتا, چہ جائے کہ صحابی ہو. تمہیں بات کرتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ حملہ میرے نبی کی تربیت پہ ہو رہا ہے. یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے. یزکیہم کا یہ نتیجہ نکلا کہ بیت المال میں خیانت کرتے تھے, یہ نتیجہ نکلے. کوئی رنگ نہیں چڑھایا میرے نبی نے. شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبوئے در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری, کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم, بگفتہ من گلے نا چیز بودم, ولیکن مدت با گل نشستم, جمال ہم نشین در من نثر کرد, وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. تو ان اردو سمجھ نہیں آندی تے فارسی مویاں دا سر سمجھ آنی ہے. تو
علماء بھی نہیں بولے جنہوں نے سمجھ آئیے ہوں تو سارے مدرسے فارسی انج بھی ختم ہو گئی، پہلے تو سکولوں میں بھی پڑھائی جاتی تھی۔ فارسی بڑی خوبصورت زبان ہے، یہ میرے نبی کی تربیت ہے، کوئی رنگ نہیں چڑھایا میرے نبی کی صحبت نے۔ یہ ذہن میں رکھ کے ترجمہ سنو تے ایک گل میری منت منو، میں درمیان ہوا نا شعراں دا ترجمہ کراں، تسی سمجھ جاؤ بے بندیالوی آکھنا کی چاہتا۔ اتنا تے تعاون کرو نا یار، بولو کرو گے؟ خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی، میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے، تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو گیا ہے؟ تو مٹی نے جواب میں کہا میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ سمجھ لیا یار؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشی در من نثر کر۔ وہ جو میرا دوست تھا جس کے ساتھ میں رہی اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں کی صحبت مل جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو 23 سال محمد عربی کی صحبت ملی تھی ان کی یہی تربیت ہوئی تھی کہ بیت المال کا مال کھایا کرو، یہی تربیت کی تھی۔ چندے کا مال تو میں بھی نہیں کھاتا، میں ممبر پہ ہوں، بابوز ہوں، مدرسہ مسجد جماعت کے چندے کی ایک پائی بھی میں نہیں کھاتا۔ جبکہ میرے جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے تو معاویہ کے قدم کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بندہ بات کرے، بندہ بات کرے، وہ بات کرے جو منہ پہ سجتی ہو۔ صحابی اور خیانت کرے، صحابی اور گالی دے۔ قرآن نے کہا اولئک ھم المتقون، وہ سارے کیا تھے؟ متقون کا لفظ بولو، بولو ترجمہ کرو، متقون کا ترجمہ کرو۔ ملوالی چ متقی بندہ اوہ ہوندا جڑا ممبر تے گالاں کڈے۔ شاباش شاباش شاباش، تیریاں میں روایتاں مننا کہ رب دا قرآن مننا؟ اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون۔ ایک جگہ پہ اللہ کہتی ہیں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اپنی قدرت دے ہتھاں نال محمد دے یاراں دے سینے وچ خود ایمان لکھ دیتا ہے۔ رب ایمان لکھ رہا ہے ان کے سینے میں، تم ان پہ تنقید کر رہے ہو، تم ان کی غلطیاں گنوا رہے ہو، یہ غلطی کی تھی اور یہ غلطی کی تھی اور یہ غلط کام کیا تھا اور یہ غلط کام کیا تھا۔ انا للہ۔ میرے نبی نے حضرت ابوبکر کے رونے کی آواز سنی تو خطبے کا موضوع آئیے پلٹیے، مسجد مسجد نبوی ہے، ممبر میرے نبی کا ہے، خطیب امام الانبیاء ہے، سننے والے مقدس صحابہ ہیں، خطبے کا موضوع عظمت صدیق اکبر ہے۔ خطیب میرا نبی ہے،
اور موضوع خطبے کا کیا ہے؟ بولو تو صحیح، زور سے بولو یار۔ میرے نبی نے موضوع بدل دیا، اب موضوع شروع ہو گیا عظمت صدیق اکبر۔ آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، سب لوگوں سے بڑھ کر، ان من امن الناس، صحبت کے لحاظ سے، مال خرچ کرنے کے لحاظ سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر اگر کوئی مجھ پر احسان کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ جی یہ میرا نبی اقرار کر رہا ہے، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، یاری دے لحاظ نال، دوستی دے لحاظ نال، مال خرچ کرن دے لحاظ نال ابو بکر ہے، ابو بکر۔ میرا نبی ساری امت کا محسن ہے، ہم پر بڑے احسان ہیں نا، نبی پاک کی ہم پر بڑے احسان۔ ہمیں قرآن ملا ان کے ذریعے، ہمیں ایمان کی دولت ملی ان کے ذریعے، ہمیں رب کی پہچان کروائی انہوں نے، محسن ہے نا، محسن ہے۔ ہمیں ہدایت کا راستہ ملا ان کے ذریعے، اسلام کے احکام ملے ان کے ذریعے، شریعت کے ارکان ملے ان کے ذریعے۔ میرا نبی محسن امت ہے۔ اگلی بات مدیالوی کہنا چاہتا ہے، اور کل قیامت کے دن میرا نبی محسن انسانیت بن کے اٹھے گا، صرف امت کا محسن نہیں۔ کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ محسن انسانیت، اس میں ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، ان میں فرعون بھی، حامان بھی، قارون بھی، نمرود بھی، ابو جال بھی، عبداللہ ابن ابی بھی، میرے نبی کے خاکے بنانے والے بے غیرت، وہ بھی ختم نبوت کے ڈاکو، وہ بھی، سب کے لیے میرا نبی محسن بنے گا۔ جب رب سے بات کرنے کا وقت آئے گا کہ خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد چیتے شروع کر نہیں، ذرا جلدی شروع کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری خلقت تنگ ہے، حضرت آدم کے دروازے پر، حضرت نوح کے دروازے پر، وہ کہتے ہیں لستو لہا، لستو لہا، اے تو غیری، کسی اور کے پاس جاؤ میاں، ساڈا منصب نہیں، ساڈی یہ جرت۔ ہم رب سے یہ بات کیوں بھائی بخشوانا تھا؟ انہوں نے رب سے جو بات کرنی تھی، کیا کرنی تھی؟ بخشوانا۔ اتنی بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد چیتے شروع کرنا ہی، خلقت بڑی تنگ ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ حضرت آدم کہتے ہیں مجھ میں جرت نہیں۔ آگے سے خلقت کہتی ہے آپ ابو البشر ہیں، آپ مسجود ملائک ہیں، اتنی گل نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم کہتے ہیں کرن نوں تے میں کر دے ماں، اگوں اللہ آکھے ہاں شروع کر دیاں، باقیاں دا تا بعد وچ ویکھ دیاں۔ ذرا تساں دسو نا، میں جو تہن آکھیا آئی بھئی درخت دے نیڑے، تسی پہلے دسو نا بھائی نا۔ حضرت نوح کہتے ہیں لستو لا، آپ اللہ سے یہ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح آکھیا کرن تے میں کر دیاں، اگوں اللہ کے ہاں شروع کرتی ہیں، باقیاں تو بعد میں دیکھتی ہیں، پہلے آپ بتائیں نا۔ میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک پتر دے حق کے زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے زبان کیوں کھولی؟ نا بھائی نا، یہ ہے رب کا دربار،
یہ ہے رب کا دربار۔ اگلے دن فیس بک پہ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی میں نے تقریر سنی۔ وہ مولوی صاحب ذرا بس ملنگ چھپاؤ تو مولوی کڈو۔ وہ آدھی تقریر بیٹھ کے کرتے ہیں، آدھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں، آدھی رکوع میں کرتے ہیں، کبھی وہ لیٹ بھی جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ اگلے دن تقریر کر رہے تھے، تسی فکر نہ کرو، اگر تساں جہنم وچ ٹر گئے نا، ساڈے پیر جہنم دے وچ وڑ جاسن۔ میں آکھیا تواڈے پیرا ہی وڑنا، ساڈے پیرا نہیں وڑنا۔ آکے ساڈے پیر جہنم دے وچ وڑ جاسن، تے جیڑا بندہ او پیر صاحب دے دربار دے اگوں لگ بھی گیا نا، اس نو بھی کڈ کے لے آن گے۔ میں آکھیا خالہ جی دا واڑا نہیں، یہاں نبی کانپ رہے ہیں، نبی کانپ رہے ہیں، لوگوں کو دلیر بناتے ہو گناہوں پر۔ ہر نبی کہتا ہے لستو لہا لستو لا، اے تو غیری اے تو غیری۔ کسی اور کے پاس جاؤ، خلقت آمنہ کے لال کے دروازے پر رب نال گل کرنی ہے، حساب کتاب بعد بھی تے شروع کرنا، ذرا جلدی شروع کرے۔ آپ بات کریں نا، میرا نبی کہے گا آنا لہا، وہ کیا کہتے تھے لستو لہا، میرے نبی کیا کہے گا آنا لہا۔ پھر میرے نبی کو شفاعت کی اجازت ملے گی، قل تسمع وشفا تشفا، سل توتا، بولیے۔ اجازت ملی تو میرے نبی نے لب کھولے۔ مولا خلقت بڑی تنگ ہے، اب یہ جو شفاعت ہو رہی ہے یہ صرف امت کی ہو رہی، یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی دشمن اپنے پرائے، میرے نبی کی شفاعت منظور ہو گئی۔ بندیالوی کہتے ہیں کل قیامت کے دن میرا نبی محسن انسانیت بن کے اٹھے گا، ساری انسانیت کا محسن بنے گا میرا نبی۔ اس امت کا محسن بھی میرا نبی ہے۔ اگر بندیالوی کا جملہ ضائع نہ ہو اور یہاں لگے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ ساری خلقت پر میرے نبی کے احسان ہیں، میرا نبی ان سب کا محسن ہے، اور ابو بکر تو میرے نبی کا محسن ہے۔ ان من امن الناس علیہ، ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، صحبت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ کون ہے؟ 40,000 درہم لے کے ہجرت والی رات چل نکلا تھا۔ کتنے؟ 40,000 درہم۔ پھولوں کی سیج نہیں تھی جناب، دشمن قتل کے لیے مشورہ کر چکے تھے، اس وقت ساتھ دینا آسان نہیں تھا۔ اور جب نکلنے لگے تو بوڑھا باپ جو اس وقت تک مشرک ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو قحافہ، ان کا نام ہے عثمان، حضرت ابوبکر کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، میں بوڑھا۔ بیٹے جب باپ کی لاٹھی بننے لگے تو پھر باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر پیچھے مڑ کے ویکھے ہی نہیں۔ باپ نے دوسری بات کی، یہ تیری بیٹیاں ہیں اسماء، یہ تیری بیٹی ہے عائشہ، میں بوڑھا اور نابینا، کن کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابو بکر نے اب بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نظر دروازے کی طرف ہے، بس ایک جملہ کہا، بابا جانتے ہو آج میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟
جانتے ہو آج میرے دروازے پہ کون آئے ہیں؟ ساری خلقت چل کر اس کے دروازے پر، نوریوں کا سردار آسمانوں سے چلے اس کے دروازے پر، حضرت عمر چلے اس کے دروازے پر، حضرت عثمان چلیں اس کے دروازے پر، حیدر کرار چلیں اس کے دروازے پر، ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، اور آج نبوت چل کے آئی ہے صداقت کے دروازے پر۔ میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے، صحبت کے لحاظ سے، سنگت نبھانے کے لحاظ سے، اور مال کے لحاظ سے، جب تبوک کے لیے میرے نبی نے چندہ مانگا نا تو حضرت عمر کے حالات مالی بڑے اچھے تھے، اور حضرت ابو بکر کے حالات ان دنوں میں ذرا کاروباری پتلے پتلے تھے۔ حضرت عمر کو بھی پتا تھا بھئی حضرت ابو بکر دے حالات آج کل چنگے نہیں، دوستوں کو دوستوں کا پتہ ہوتا ہے نا بھئی اس کے حالات آج کل کیسے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہر معاملے میں پہلا نمبر لے جاتا ہے، آج ویکھ دیا نا کنیے پہلا نمبر لیندہ، میرے پاس دولت زیادہ، مال زیادہ، سامان زیادہ۔ یہ گئے، انہوں نے آدھا گھر کا سامان گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا میرے نبی کی خدمت میں لائے، ڈھیر لگ گیا۔ اتنے میں رازدار نبوت بھی آ گیا، تھوڑا سا سامان لے کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا یقین ہو گیا، آج میں جیت گیا، آج پہلا نمبر میرا، آج ابو بکر پیچھے رہ گیا۔ لیکن وہ چاہتا تھا ابو بکر آگے رہے، ابو بکر کو آگے رہنا چاہیے۔ میرے نبی نے سوال جو کیا نا، اس سوال نے ابو بکر کو آگے کر دیا، حضرت عمر کو پیچھے کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، یہ پوچھتے تو حضرت عمر کہتے 10 من کھجورے لایا ہوں، اتنا سونا لایا ہوں، اتنے درم لایا ہوں، اتنی اونٹنیاں لایا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، میرے نبی نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں گھر میں گیا، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے لیے، اور ابو بکر تم۔ انہوں نے عرض کیا مال منگے ہوئے یار تو میں گھر میں چھوڑ کے آؤں، جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ صحبت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے لوگوں میں سے تو وہ ابو بکر۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا، خلیل اس طرح محبت آ جائے نا اس کے درمیان کوئی گھس نہ سکے۔ اے تسی نہیں بول دے تو ساڈے درمیان خلل نہ پا، تو ساڈے درمیان خلل نہ۔ خلیل کا کیا مطلب ہے؟ جس کی محبت اس طرح دل میں آئے، درمیان میں کوئی خلل نہ ڈالے، دل بھر جائے محبت سے۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے دل میں رب بھی رب ہے، رب کی محبت ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا، میرے دل کے کونے کھدرے میں کوئی جگہ باقی ہوتی، لاتخذت ابا بکر خلیلا،
تو اس جگہ پہ میں ابو بکر کو سما لیتا، میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ پھر کبھی آیا نا تو میری ایک تقریر ہے بڑی پرانی، بس ایک دفعہ ہی میں نے کی تھی۔ ایک رب کا خلیل ہے ابراہیم، اور ایک کو میرا نبی خلیل بنانا چاہتا ہے، وہ ہے ابو بکر۔ ان دونوں میں مطابقت کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہے، انہیں میرا نبی خلیل بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، کبھی آؤں گا تو اس پر اظہار خیال کروں گا۔ پھر میرے آقا نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی جو دیوار ہے اس طرف سامنے، اس میں کھڑکیاں ہیں، صحابہ کے مکانوں کی کھڑکیاں، مین دروازے گلی کی طرف ہیں، اور انہوں نے کھڑکیاں مسجد کے سین کی طرف کھول رکھی ہیں، نماز کے آنے جانے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ تو وہ کھڑکیاں آپ نے دیکھی جو صحابہ کی کھڑکیاں تھیں، آپ نے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ یہ ساری کھڑکیاں جو گھروں کی مسجد کی طرف کھلتی ہیں، یہ ساری بند کر دی جائیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دو، ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہوگا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داریاں کس نے سنبھالنی ہیں۔ تبھی تو کہا نا ان کے گھر کی کھڑکی۔ آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، جو گئے ہیں اللہ ان کو پھر لے جائے، جو نہیں گئے اللہ اسباب پیدا کرے ان کو بھی لے جائے۔ پہلے اگر کبھی نہیں دیکھا تو آج پھر بندے عالمی سے سنو، روضہ رسول پہ جہاں سلام پڑھتے ہیں، پہلے جب ہم سلام پڑھتے تھے نا، میں پہلی دفعہ حج پہ گیا سن 1987 میں، جو پہلی حج میں نے کی 1987، اس وقت نبی پاک کے قدموں کی جانب جو جگہ نہیں، جس طرف آپ کے پاؤں مبارک ہیں، وہ جگہ کھلی تھی۔ ہم سلام پڑھ کے نا یوں مڑ جاتے تھے، وہ قدمین اتنی پرسکون جگہ تھی نا، میں خدا دی قسم ہے تو دس بھی نہیں سکتا۔ میں وہاں بیٹھا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، بڑی پرسکون جگہ تھی۔ یوں گئے یوں چلے گئے۔ میں پھر گیا 1992 میں، جب میرے ذہن میں وہی تھا، میں یوں گیا تو آگے میں نے دیکھا انہوں نے قرآن کی الماریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ رستہ انہوں نے بند کر دی۔ کیا کرو؟ سیدھے باہر نکلو، نکل کے دوسرے دروازے سے اندر آؤ۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کیا پاکستانیاں روزے دا طواف شروع کر دیتا سی، ادھر سے جاتے پاؤں کی طرف ادھر آتے، پھر ادھر سے ادھر انہیں طواف۔ یہ چمو چٹو پارٹی تے ہے نا، چمن چٹن دے بڑے ترکڑے نے۔ وہاں دیکھو تو ستونوں کے ساتھ زبان لگا کے نا اسے چاٹ رہے ہوتے، قالین کے نیچے سے مٹی نکال کے نا اسے چاٹ۔ وہاں ایک عربی تقریر کیا کرتا تھا عصر کے بعد، حبشی تھا، وہ ہر تقریر میں کہتا تھا اور یہ ستون اور پلر جو ہے نا، اے پتھر اساں ترکی چوں منگایا، یہ پتھر اساں جس کو چمن لگے ہوئے ہو، یہ ہم نے کہاں سے منگوایا ہے؟ انہوں نے وہ راستہ بند کر دیا۔ پھر اتنا تھا بھئی صفے کی طرف سے آؤ، صفے کی طرف سے آ جاؤ تو پھر بیٹھ جاتا تھا بندہ صفے کی طرف سے آ کے۔ پھر پاکستانیوں نے اتھے چمی چٹی شروع کی تھی، انہوں نے وہ بھی بند کر، وہاں داخلہ ہی بند ہو۔ ہمارے ایک موائد ساتھی ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں قرآن لے کے وہاں بیٹھا تھا، ایک شرطہ آیا، اس آکھیا بھئی پاکستانی ہے کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، تو وہ مجھے پر نظر رکھتا ہے۔ اب مجھے عربی نہیں آتی، میں اس کو کیا کہوں؟ تو یہ کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا شیخ ان الشرک لظلم عظیم، اس آقا بیٹھا رہے، وہ سمجھ گیا بھئی اس نوں کچھ پتہ۔ روضہ رسول پہ جہاں سلام پڑھتی ہیں نا،
اب تو آپ کو واپس نہیں آنے دیتے کہ آپ پیچھے آ جائیں، نہیں آنے دیتے، آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، اسی صف پر پیچھے آئیں، پیچھے آئیں۔ یہ سامنے دروازہ ہے، باب الصدیق، باب السلام، باب السلام اس کے ساتھ ہے باب الصدیق۔ باب الصدیق کے اندر آئیں اور یہ جو گلائی ہے اس کھڑکی کی، اس دروازے کی گلائی کو دیکھیں، اس پر لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر، ہاذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی تھی۔ آپ جاؤ گے تو دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے؟ تو وہاں میرے لیے دعا کرو گے؟ میں یاد آؤں گا نا آپ کو جب وہ آپ دیکھیں گے اندر مسجد کے اندر آ کے، باہر نہیں لکھا ہوا، اندر آئیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔